سائنس کیا ہے؟ سائنس کہتے ہیں اس علم کو جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور آپ کو یہ بتائے کہ یہ کائنات کیوں بنی اور کیسے بنی۔ یہ دن ہے تو یہ کیا ہے، یہ رات ہے تو یہ کیا ہے، پانی ہے تو اس کی کیا ماہیت ہے، سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، ستارے کیا ہیں، پہاڑ کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں بیان کرتی ہے علم سائنس، اور یہ سب کچھ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ سائنس اور اسلام نہیں ٹکراتا، مسلمان ٹکراتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سورج کا جہاں بھی ذکر کیا ہے تو وہاں اس کو کہا ہے ضیاء، کیا کہا ہے، اور چاند کا جہاں ذکر کیا اس کو کہا ہے منیر اور نور۔ اس وقت نہیں سمجھ آئی، اب جب سائنس نے ترقی کی، یعنی سائنس وہ علم کا سفر ہے، وہ علم کا سفر ہے جو کائنات کی حقیقتوں کو آشکارا کرتا ہے، اور وہ حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں آشکارا کر دی ہیں۔ اچھا، اب آپ لوگ جب سائنسدان چاند پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ چاند پر جانے کے بعد زمین ہمیں ایسے لگ رہی ہے جس طرح چاند ہو۔ اچھا، اب قرآن پر پھر غور کیا، جب اس نے آ کے واپس بتایا تو قرآن پر کے الفاظ پر غور کیا، قرآن نے چاند کو ضیاء نہیں کہا، قرآن نے چاند کو منیر کہا اور نور کہا۔ اور منیر اور نور کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی روشنی کسی سے مانگی ہوئی ہو، اس کے اندر خود روشنی نہ ہو، اس کے اوپر جو روشنی نظر آتی ہے وہ کسی دوسری طرف سے آ رہی ہے، ریفلیکٹ ہو رہی ہے، جس طرح ہمارے اوپر یہ جو لائٹیں لگی ہوئی ہیں ان کی روشنی آ رہی ہے۔ اب ہم اس روشنی سے منور ہیں، اس روشنی سے منیر ہیں، لیکن یہ جو لگی ہوئی ہیں ان کے اندر نور ہے۔ اچھا، اب قرآن نے سورج کو ضیاء کہا۔ ضیاء کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو خود بھی نور ہو اور دوسروں کو نور دے، وہ ہے ضیاء۔ تو رب العالمین نے سورج کو کیا کہا؟ ضیاء، کیونکہ سورج خود بھی نور ہے اور دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے۔ اور رب العالمین نے چاند کو منیر کہا ہے، نور کہا ہے، اس کو ضیاء نہیں کہا، اس لیے کہ چاند کے اندر روشنی ہے ہی نہیں، اور جو چاند کے چہرے پر روشنی چمکتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے وہ اس کی ریفلیکٹ ہو کے سورج سے آ رہی ہے۔ اب یہ چیزیں اللہ نے خود قرآن میں بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ کسی موقع پر اس میں چلتے ہوئے، اس علمی سفر میں، سائنسی سفر میں ہم آگے بڑھتے ہوئے میں بیان کروں گا کہ سائنس نے اب تک جو کچھ دریافت کیا، جو کچھ بیان کیا، وہ میرے رب العالمین نے جو میرے آقا کے سینہ اقدس پر کتاب اتاری قرآن، اس کے اندر سب کو بیان کر دیا۔ اچھا، قرآن نے جو حقیقتیں بیان کی ہیں، اس کا وہ حقیقتیں یوں سمجھ لیں کہ یہ سمندر کے مانند ہیں، اور جو سائنس نے اب تک دریافت کی ہیں، بیان کی ہیں، وہ اس سمندر سے ایک قطرے کے مانند ہیں جو ایک چڑیا اپنے منہ میں لے کے اڑ جاتی ہے۔ اور ابھی کھربوں سال بھی اگر انسان علم کا سفر کرتا رہے تو جو حقیقتیں قرآن نے سائنس کے بیان کر دی ہیں وہ ان کو پوری طرح ان کا احاطہ نہیں کر سکتا وہ۔